یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ایکسپیٹس کا اس کے اندر رول دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ اس چیز کو اس کو ایک معمولی چیز مت سمجھیں. بڑے بڑے قابل لوگ اور بڑے بڑے اچھی پوزیشنز پہ لوگ ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کو سینرجائز کس طرح کرنا ہے, صحیح لوگوں سے کانٹیکٹ کس طرح کرنا ہے, اور یہ چیز جو ہے کس طرح گورنمنٹ آف پاکستان آف دا ڈے اور یہ جو فوجی ٹولہ چڑھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر, ان کو بیک فوٹ پہ کس طرح لانا ہے. یہ ایک چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے, جو کہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے. اچھا, عمران خان جو ہے ابھی خود فزیکلی ایک تو آئسولیٹ ہو گیا, قانونی طور پر اس سے ملنے نہیں دے رہے. پھر جس طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے وہ تو ورس سے ورس جو مطلب ہے کرمنلز ہوتے ہیں بابا, ان کو بھی اس طرح نہیں رکھتے ہیں. یہ حیوانوں کو بھی اس طرح نہیں رکھتے, جانوروں کو بھی اس طرح نہیں رکھتے بھائی. ابھی جو ہے وہ کوئی ذہی روح انسان اس طرح کی عقوبت میں, چاہے آپ نے اس کو پھانسی بھی چڑھانا ہو نا, تو اس طرح نہیں رکھا جاتا. یہ تو پتہ نہیں کون سے زمانے کا کوئی مطلب ہے کہ 10ویں صدی کا یا کوئی 5ویں صدی کا جو عقوبت خانہ ہے جس کے اندر جا کے رکھ دیا اس کو. ٹھیک ہے, جو وہاں سے تفصیلات آ رہی ہیں کہ بھئی 8x4 اور اسی کے اندر ٹوائلٹ اور اسی کے اندر جو ہے وہ مطلب ہے زمین کے اوپر جو بھی چلیں. تو عمران خان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے نا, now that has being attacked. you see, گولیاں مار کے دیکھ لیں, نہیں مرا, بچ گیا. زہر لگاتار دے نہیں سکتے کیونکہ اگر مر گیا تو پھر پوسٹ مارٹم ہوگا, اس میں زہر نکل آئے گا. نہیں, لیکن سر ان کے پاس طریقے تو ہیں کہ زہر نہ نکلے, لیکن عمران خان کے لیول کے اوپر جب بات آئے گی تو پھر اس طرح کا کوئی بھی زہر نہیں ہے. اگر ٹارگیٹڈ ہو, ان کے مارنے کا طریقہ تو وہی ہے نا سر, وہ جو انٹیلیجنس والوں کا وہ مرکری والا کہ مرکری کھلاتے ہیں جو. لیکن اگر ٹارگیٹڈ, اور اس کے بعد بھی ڈاکٹر رضوان کا جس طرح انہوں نے ان کو مارا, پوسٹ مارٹم نہیں کرانے دیا, تو یہاں عمران خان کا کیسے نہیں ہے ہوگا. خدا نہ خواستہ اس طرح ہو, یہ نہ کرانے دیں, اتنی تو ان کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی پتہ ہے. لیکن سر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, اور عوام کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ جس طرح چھپ کے بیٹھے ہوئے اپنے دفتروں کے اندر, اپنے قلعوں کے اندر, اپنے سیکیورٹی لیئرز اینڈ لیئرز آف سیکیورٹی کے اندر, تو ان کے جو سیکیورٹی آفیسر ہیں, ان کے جو اے ڈی سیز ینگ آفیسرز ہیں, ان میں غیرت شرم حیا کا کوئی عنصر نہیں ہے کیا؟ اور اگر نہیں ہے, اگر اس کو کسی نے مار دیا ہے تو ٹونی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیوں ہے ٹونی سر؟ وہ اتنے بینیفٹس ہیں کیا ان کو مل رہا ہے کہ وہ بغیرتی کے اوپر اترے ہوئے ہیں, اور وہ عاصم منیر کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی دنیا کیا کر رہی ہے, یا اس کے جرنیلی ٹولے کو نہیں بتاتے کہ عوام کیا کہہ رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے. ان کو پھر بھی سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی ہے تاکہ شام کا نشہ کرکرا نہ ہو جائے جنرل صاحب کا. تو سر یہ بابوں کے شام کے نشے کے لیے یہ کام کرنے والی قوم جو ہے, اس کی سائیکی میں ذرا سمجھائیے گا پلیز. جی سر. عادل, آپ اس چیز کو بہت سمجھتے ہیں, خاص طور سے فوجی. میں تو سمجھتا ہوں سر, لیکن عوام کو بھی یہ بتا ہی دیں سر میرے خیال میں. جو فیلڈ آرمی ہے نا اس وقت, جی سر, جو اس وقت آپریشنز میں ہے, ڈپلائڈ ہے, ہر قسم کا فوجی کام کر رہی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ اضطراب ہے, بہت زیادہ اضطراب ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی مجھے مطلب ہے کہ بہت ریسنٹلی وہاں پہ یہ سوچ چل رہی ہے کہ ایون یہ جو یہ آئی ایس پی آر نے, وہ میں نے یاد ہے آپ کو 2-3 دفعہ ریفر کیا تھا, یہ کیا کرتے ہیں کہ آئی ایس پی آر جو ہے, آپ ان کا اٹھا کے پریس ریلیزز دیکھیں تو 80% پریس ریلیزز یہ ہیں کہ آج فلاں آئی پی او ہوا ہے, آج فلاں آئی پی او ہوا ہے, آج فلاں آئی پی او ہوا ہے, آج فلاں آئی پی او ہوا ہے. میں یہ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ میں اس کے باٹم پہ پہنچا ہوں کہ یہ کیا بکواس ہے, کہ وائی آر دے گیونگ اٹ. یہ ایک کلچر چل گیا وہاں پر رپورٹی کا, جو کہ شروع ہوتا ہے فیلڈ فارمیشن سے, اور وہاں سے پھر یہ ہیڈ کوارٹر سے ہوتا جی ایچ کیو آتا ہے, اور جی ایچ کیو سے اچھا رپورٹ نہیں, کارکردگی دے رہے ہیں کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں. اچھا سنیں, اس کے اندر جو ٹروپس انوالو ہیں نا فزیکلی, جو کہ شہید ہو رہے ہیں, جونیئر لیول پہ جو ہے آفیسرز ہیں جو کہ صبح شام شہید ہو رہے ہیں, ان کا بھی کوئی پریشان حال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دے آر گیٹنگ انٹو ون آپریشن آفٹر دی ادر, ون آپریشن آفٹر دی ادر, ون آپریشن آفٹر دی ادر. ان کے اندر ابھی بیک لیش جو ہے, اور ان کے اندر یہ سمجھ جو ہے کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. اٹ از جسٹ
जिस तरह वो कहते हैं ना कि जानवरों की तरह इनको ज़िबा करवा रहे हैं, these are the exact words what I've heard. And that is going to have a very, very serious repercussion, not only for the army, but for Pakistan. देखें, अगर पाकिस्तान की आर्मी अगर टूट जाती है और पाकिस्तान का ये पूरा एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है ये ब्रीच जो हो चुका है यार, लेकिन ये कि बिल्कुल ही तहस नहस हो जाता है, तो इससे फिर पाकिस्तान किधर रहेगा? दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसको आप लिंक करें जो मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर पूरी फौज का फोकस जो है वो ले आए हैं एक पार्टी और एक शख्स के ऊपर, जो इनकी फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फॉर्मेशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं लिटरली पुलिस मुकाबले के तौर पर. वो जो पंजाब पुलिस में ये ट्रांजिशन कर गई है ना, तो अभी इनकी कारकर्दगी वो पुलिस मुकाबले के हैसियत से आ रही है कि आज ये पुलिस मुकाबला हुआ जिसको ये IBO कहते हैं, आज फिर पुलिस मुकाबला हुआ जिसको ये और फिर लगाते हैं उसकी पट्टी किसके ऊपर? ISPR के ऊपर. ये उस चीज का जवाब है जो आप कह रहे थे. तो आई होप कि वो बात हमने खत्म कर ली. एक मिनट आदिल प्लीज. एक से सवाल दरमियान में जी, आप ये लोग बार बार करते हैं सर, असल में ना आपका ट्रेन ऑफ थॉट बड़ा लंबा चलता है. लोग कहते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, कहते हैं कि नहीं वो दोबारा उसी बात पे आ जाते हैं. सर ये एक नई डिबेट यहाँ पे शुरू की हुई है हमारे दोस्तों ने कि सऊदीज नहीं चाहते, ये सऊदीज ने सारे का सारा गेम किया, अरब ने ये गेम किया है. ये सरकारी नैरेटिव भी यही चलाने की कोशिश की जा रही है. ये क्यों की जा रही है सर? व्हाई ब्लेम शिफ्टिंग क्यों अब जो है वो अमेरिका से करके इसका मैं क्यों की जा रही है? आदिल, इसका मैं क्योंकि फिर नाउ आई एम गोइंग ऑल ओवर द प्लेस बिकॉज़ यू आर पुशिंग मी इन ऑल डायरेक्शंस. तो इसको सिर्फ मैं बड़ा मुख्तसर तौर पे इसका आपको जवाब दे दूं कि ये जो आपकी थी ना आज से मुनीर की तकरीर उधर PMA वाली, इसको बस उससे लिंक करें. उधर उसने चीन से लेके और वो नील के साहिल तक हर चीज जोड़ दी कि जी चीनियों के साथ अभी हमारा बड़ा सेट हो गया है, अरबों के साथ हमारा बड़ा सेट हो गया. तो ये एक और मनूवर जो है वही बात है कि एक बिल्कुल ही जिसके अंदर कोई भी मानी खेज चीज मुल्क के लिए नहीं है, वो उसका रेफरेंस है, इसलिए ये चीजें चल रही हैं. अदरवाइज इनकी जो टिट्टी है ना इस वक्त, वो यही है जो अभी IMF ने मरोड़ के तो 3-4 महीने के लिए आगे चला दी है. ठीक है जी, इससे आगे कुछ भी नहीं है. मतलब है गेम सारी अमेरिका की है, लेकिन ब्लेम शिफ्ट करने का मेरे ख्याल में ब्लेम अमेरिका भी जरा गुड प्रेस चाहता है. नहीं देखें, ब्लेम तो आप जिस पे मर्जी डालना है डाल दें, लेकिन 250 मिलियन का जो ये मुल्क है, जिम्मेदारी तो उसकी अपने मुल्क के अंदर लोगों की और जो उसकी सो कॉल्ड लीडरशिप है उसके ऊपर है ना. असल जिम्मेदारी ना सऊदी है, ना ईरान है, ना इजराइल है, ना अमेरिका है, ना UK है, ना कनाडा है. कोई और जिम्मेदार नहीं है इस पाकिस्तान की सूरत हाल का. पाकिस्तान की सूरत हाल के जिम्मेदार मीर जाफर और मीर सादक है, बाजवे और आसिम मुनीर जैसे. ठीक है सर. अच्छा, फिर अभी आप ये जो आपने देखना है कि ये जो ट्रांजिशन हो रही है ना इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता तय बैठ रही है. अगले दिन ये मुबारकें दे रहे थे नए वजीरों को, तो मैं इनको कहा यार इनको मुबारकें मत दो, इनको कॉशन करो. ठीक है जी, इनको जो है आप बताओ कि जनाब पहले तो आपके पास सिर्फ 90 दिन है, ये ज़िया वाले 90 दिन नहीं है. तो उसमें वो दरबारी ताली बजाने वाले वो कहते हैं नहीं देयर वुड बी मैनी 90 डेज. ठीक है ना, और मैनी किधर 90 डेज भाई, ये वो नहीं है, ज़िया वाला टाइम नहीं है कि 90 दिन के लिए आए तो 10 साल रह के चले गए. ये हुकूमत जो है इस वक्त हर लिहाज से, कानूनी तौर से, आइनी तौर से सिर्फ 90 दिन के लिए. अगर ये इसको बढ़ाएंगे जिस तरह ये अभी कोर्ट डेट्स को, ये दो चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है. ठीक है जी, इस वक्त तो ये कोर्ट के अंदर कोई एक्सक्यूज़ दे के तारीख आगे कर देते हैं, कुछ कर देते हैं. दे कैन नॉट डू इट with the major event which is the stipulation of again IMF also. पहली दफ़ा IMF ने अपनी 78 साला मतलब है तारीख के अंदर पहली दफ़ा उन्होंने अपनी एड को इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक किया. ये उन्होंने किसी मुल्क के साथ पहले नहीं किया. ठीक है जी, तो वो TT ऑलरेडी इनके सर के ऊपर बज रही है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच स्टिल दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आसिम मुनीर. एक तो ये चीज़ समझें, जो काम ये करने चले हैं इस चीज़ को हाईलाइटेड रखें, बहुत उजागर, बहुत फ्रंट पे बोल के रखें
جس طرح آپ نے بھی ابھی کہا, بڑے واضح طور پہ آپ نے کہا کہ عمران خان اگر مرتا ہے نا تو اس کی ذمہ داری, عمران خان نے خود نام لیے ہوئے ہیں یار, ٹھیک ہے جی, کہ میرے ساتھ جب یہ ہوا تو اس میں یہ ذمہ دار تھا, میرے ساتھ یہ ہوگا تو اس میں یہ ذمہ دار ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ سر, سیم کہانی ہے. اس کو آپ ختم کر لیں, پھر سوالات کا فلو بہت زیادہ ہے اور ضروری سوالات ہیں میرے خیال میں, ان کے اچھا جواب ہونے چاہیے. اچھا جی سر. نہیں, لیکن میں اس چیز کو بہت آج کرسٹل کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان اینڈ عمران خان 3 دفعہ, یہ بہت ہی ایک اہم اس وقت نقطہ ہے جس کو یہ صرف دھکا شاہی سے, بدماشی سے اور ایک مافیا انداز سے, ایک فیشزم سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلا جو تھا وہ سیدھا گولی مار کے کرنا تھا, وہ آسان طریقہ تھا لیکن وہ ہوا نہیں. ابھی اس کو وہ جوڈیشل طریقے سے اس کو مطلب ہے قتل کرنا چاہتے ہیں, وہ آلریڈی شروع ہوا ہے. تو اس چیز کے اوپر پاکستان کے اندر جو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ جو کارروائی ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے, لیکن باہر سے زور پڑنا بہت ضروری ہے. اور باہر سے جب تک زور نہیں پڑے, اور بڑے لوگ ہیں یار, یو کے میں بڑے لوگ ہیں, امریکہ میں بڑے لوگ ہیں, ابھی ہمارا تو بہت زیادہ ان لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں یہ بات کر رہے ہیں, میں ہوں, اچھا سر, آپ ہیں. اس کے اوپر آتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ایک منظم اب کوششیں شروع ہو چکی ہیں. بہت سے مختلف لیگل فورمز جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. گزشتہ روز کاسٹ کا جو ہے سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر کا جو میں نے لیگل فورم کے اوپر ڈاکٹر رائٹ عثمان خان, عمران خان کے کزن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان کی بھی رائٹ, ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. میری امریکہ میں بھی کچھ گروپ سے بات چیت چل یہ رہی ہے اور میں امپورٹنٹ نے بات ہے. ان گروپس کو آپس میں ملایا ہے ایک دوسرے رائٹ, سے کہ یہ ان کی لیگل پاورز اکٹھی ہو اور مل کے لوگ کام کریں, اور ان کی پرائیویسی, جیسے میں ان کا نام نہیں لوں گا. لیکن سر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک دفعہ ڈسا جائے, ایک مومن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. قاضی فائز عیسیٰ کھل کے سامنے آ چکا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ سے کیا کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی اسیسینیشن کو لیگل کور دے گا, لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ کرے گا, کیونکہ بڑا ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جی قاضی فائز عیسیٰ آ گیا ہے, او ہو, اچھا کچھ یہ ہے مخصوص طبقہ آپ کو پتا ہے. عادل, جی سر. قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر میں بالکل کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اس بندے کو نہیں جانتا. آئی ہیو لٹرلی زیرو نالج انفارمیشن آن دس گائے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ آئے گا تو کیا ہوگا. سر میری انفارمیشن جو ہے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے مطابق, میرے سورسز کے مطابق, ڈرٹی ہیری سے ملاقاتیں بھی کرتا رہا ہے, ڈی جی آئی سے بھی ملاقاتیں اس نے حال میں کی ہیں عمران خان کے, اور یہ جب کو کرنا چاہ رہے تھے جسٹس بندیال ان کے قابو جب نہیں آ رہا تھا 9 مئی کے بعد خاص طور کے اوپر, تو اس نے اسپیشل ملاقاتیں کی ہیں. اس کا جو امیج بلڈنگ کی گئی ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے, میڈیا کوریج اسپیسیفک دے کے کروائی گئی ہے. یہ میرے پاس پروف سر ہے, یہ تو مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, میں اس پہ سوالات ریز کر چکا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ اس ساری سچویشن کے اندر میرا نہیں خیال کہ سر قاضی فائز عیسیٰ کوئی ایسا کام کرے گا, اور قاضی فائز عیسیٰ کے تعلقات جو ہیں وہ نواز شریف کو ریلیف دینے کے علاوہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات کے علاوہ ان کی وجہ شہرت کچھ نہیں ہے. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات اس وقت ان کے فوت ہو جاتے ہیں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے ریشہ دورانیوں کی رپورٹس ان کو آتی ہیں اور جواب ان کے پاس ہے نہیں تب. اور پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر پاکستان کی جوڈیشری خود, پاکستان کے وکلا خود اعتبار نہیں کرتے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے دنوں ایک سیمینار کے اندر آ کے آواز اٹھائی کہ جناب بتائیں کہ آپ لوگ بتائیں کہ کون جو ہے وہ کر سکتا ہے, کون اعتبار کرتا ہے قاضی جوڈیشل سسٹم کے اوپر. اور آگے وکلا اور بیرسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان کی عدلیہ بیٹھی ہوئی تھی, ججز بیٹھے ہوئے تھے, جوڈیشل آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے, کسی ایک بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا. مطلب پاکستان کی جوڈیشری پہ اعتبار ہی نہیں ہے کسی کو, قاضی فائز عیسیٰ پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے. تو یہ تو سر یہ صورتحال ہے اور یہ حقیقت ہے. اچھا تو اس ساری سچویشن کے اندر ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اینی تھنگ آؤٹ آف جوڈیشری. لیکن چلیں ٹھیک ہے, ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا جواب بھی دیکھ لیتے ہیں, 30 اگست کو انہوں نے تاریخ رکھی ہے, پتہ چل جائے گا لمبا کھینچتے ہیں یا نہیں کھینچتے ہیں, یا کیا چاہتے ہیں یا کیا نہیں چاہتے ہیں, ان کی انٹینشنز وہاں سے کلیئر ہو جائیں گی. لیکن سر آخر میں somebody has to bell the cat. کسی نے تو اٹھ کے کہنا ہے کہ بھائی یہ اس طرح نہیں چل سکتا کام, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ کو یونائیٹڈ نیشن چارٹرز کے تحت جو ہے وہ احتجاج کرنا پڑے گا, کیونکہ احتجاج تو کوئی کر نہیں رہا ہے یہاں پہ. وہ بات آپ ہی نے پچھلے دنوں لطیفہ بھی دوبارہ شیئر کیا تھا, سوشل میڈیا پہ وائرل تھا, کہ آج کا احتجاج جو ہے وہ فیس بک چوک سے شروع ہو کے واٹس ایپ موڑ تک جائے گا, اور وہاں سے جو ہے وہ ٹویٹر چورنگی پہ ختم ہو جائے گا. تو
اب یہ اگر اسی طرح چلنا ہے اور اس سے آگے نہیں چلنا ہے اور انہوں نے چھتر کھاتے ہی رہنا ہے تو پھر ہمیں یہ اسٹرگل بھی کیا اس کو بند کر دینا چاہیے؟ یا میرے خیال میں اوورسیز پاکستانیز کا ایک اہم ترین کردار ہے کہ اب حقیقی آزادی کے لیے جنگ ٹوٹل اوورسیز پاکستانیوں کو ہی لڑنی پڑے گی، پاکستانی اس میں اچھا حصہ نہیں ڈال پائیں گے. اسی کو مجھے ابھی اسی کو لینے دیں. آپ نے یہ ایک سب ٹاپک جو ہے وہ ایکسپلین بھی کر دیا, خود جواب بھی دے دیا, اینڈ آئی ہیو نتھنگ ٹو سے آن دیٹ. آئی ول کم بیک ٹو اگین دس اوورسیز جو آپ نے آخر میں بات کی. دیکھیں ابھی 3-4 دن پہلے جو ہے وہ یونیورسٹی آف فلوریڈا کے اندر اچھا بھلا ایک سیمینار ہوا ہے, اور جہاں پہ کافی اس کی, اور اٹ واز ویری ویل اٹینڈیڈ, ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ جو ساؤتھ ایسٹ میں ہمارا ڈائسپورا ہے, پلس جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے, and not only Pakistanis but Americans also participated it in good numbers. یہ وہ جو بلڈ اپ ہے ابھی 26 تاریخ کو یہ یونیورسٹی آف الاباما میں ہونے والا ہے, برمنگم میں, ٹھیک ہے جی. وہاں پر بھی یہ کافی چیزیں چلنے لگی. ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر یہ چیز بڑی زور و شور سے شروع ہو چکی ہے. میں آپ کو اگلے پروگرام کے اندر امید ہے کہ تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ ٹینجیبل طریقے سے بتا سکوں گا کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے, اور جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اسپیشلی, اور جو ویل انٹرینچڈ ہے, جو کہ یو ایس کے اندر روٹڈ ہے, دے نیڈ ٹو اسٹیپ اپ دا گیم اینڈ ڈو اٹ. اینڈ انشاءاللہ اس کا, لیکن اس کا بھی جو اثر ہے نا وہ ہفتوں میں نہیں آئے گا, کچھ مہینوں میں آئے گا. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایک دم, مطلب ہے کہ کوئی ہم بات کر لیں یہاں پہ تو ایک دم اس کا اثر آنا شروع ہے. لیکن یہ ایک اہم پہلو تھا جو کہ میں عمران خان کی سچویشن کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا. ابھی آ جاتے ہیں پریزیڈنٹ ورسز دا جی ایچ کیو والا جو حساب کتاب چلا ہے. دیکھیں یہ ساری گیم چلی ہے جو پرسنل یا بہت کلوز سٹاف ہوتا ہے نا, پریزیڈنٹ کا ہو گیا, پرائم منسٹر کا ہو گیا, ایون جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں, ایون آرمی میں جس طرح چیف آف آرمی سٹاف ہے, اس کا اپنا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے. اس سیکریٹریٹ کا جو ایک نظام ہوتا ہے اور جس طرح وہ چیزیں چلتی ہیں, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اچھا, اس کے اندر جو میرا مشاہدہ ہے نا, میں نے یہ تمام سیکریٹریٹس دیکھے ہوئے ہیں, جی ایچ کیو کے بھی دیکھے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس بھی دیکھا ہوا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس بھی دیکھا ہوا ہے. ان کے ایم ایس سے لے کے ڈپٹی ایم ایس سے لے کے پی ایس سی سے لے کے اے پی ایس سیز لے کے, یہ پرسنل سٹاف والے لوگ ہوتے ہیں. ملٹری میں تو یہ سارے, جو آرمی میں وہ سارے آرمی والے ہیں, ایئر فورس میں وہ سارے ایئر فورس والے ہیں, نیوی میں جو ہے وہ سارا, اور یہ سارے کے سارے یہ ایک پرانا جو ہمارا وہ کلونیل سسٹم اور جو پرانا جو برٹش سسٹم ہے اس کے مطابق چلتا ہے. لیکن اس کے اندر بندے کون سے آتے ہیں؟ یہ بندے جو ہیں یا تو کریپرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے آگے جانا ہوتا ہے, تو جو سب سے شارٹ کٹ اور شور راستہ ہوتا ہے نا, کسی طرح آپ سیکریٹریٹ میں گھس جائیں, ٹھیک ہے. شروع میں چاہے آپ اپنی پوسٹنگ منور کرا کے وہاں پہ چلے جائیں, یا کوئی رشتہ داری دوڑ کے چلے جائیں, یا کوئی یونٹ کا تعلق واسطہ کر کے چلے جائیں, اس طرح یہ ایک سلسلہ بیٹھتا ہے. اور جتنا بڑا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے, میں ابھی اس وقت صرف 3 جگہ کی بات کروں گا, جو چیف آف آرمی سٹاف سیکریٹریٹ ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, یا پرائم منسٹر کا ہے, پرائم منسٹرز آفس, پریزیڈنٹس آفس, اور چیف آف آرمی سٹاف آفس. اور پھر یہ نچلے درجے کے اوپر گورنر کے پاس بھی یہ سارا سسٹم ہوتا ہے, لیکن اس کو چھوڑیں آپ. ان تینوں جگہ کے اوپر جو امیجیٹلی نمبر 2 بندہ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے بریگیڈیئر. لیکن فوج میں ابھی یہ جنرلوں نے کر لیا ہے, کیونکہ اس کے اندر انہوں نے پچھلے ایکچولی کیانی صاحب کے زمانے سے ہوا تھا, اور اس سے کیا ہوا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا تھا. وہ کس طرح کہ انہوں نے تھوڑا سا چیف آف جنرل سٹاف سی جی ایس جس کو کہتے ہیں اس کو ڈائلیوٹ کیا, اور سیکریٹریٹ کو انہوں نے تھوڑا ہیوی کر دیا. سیکریٹریٹ میں پہلے ایک بریگیڈیئر ہوتا تھا, ابھی ادھر انہوں نے 2 میجر جنرل ڈال دیے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک نظام چلا دیا کہ کس طرح جو ہے فوج کو تھوڑا سا ڈائلیوٹیڈ نیوٹرلائز رکھا جائے, تاکہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اور طاقت کے ساتھ اور جو ہے نا کنٹرول کے ساتھ چلے. وہ نظام چل رہا ہے ابھی اس وقت, ٹھیک ہے جی. ہوتا کیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یا پریزیڈنٹ آفس ہے یا پریزیڈنٹ جو پرائم منسٹر آفس ہے, اس کے اندر سیدھا دونوں جگہ بریگیڈیئرز. اور یہ بریگیڈیئرز وہ ہوتے ہیں, یہ کوئی وہ سائڈ لائن بریگیڈیئرز نہیں ہوتے ہیں,
اور یہ بریگیڈیئر جو ہوتے ہیں یہ کسی کے چاچے مامے نہیں ہوتے ہیں کہ یار پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بھیج دو یا پریزیڈنٹ نے کہا اس کو بھیج دو. نہ, اس کی سلیکشن جو ہوتی ہے, جو پینل ہوتا ہے وہ فوج میں بنتا ہے. 1 2 3 پینل ضرور دیتے ہیں, لیکن وہ تینوں کے تینوں یہ ہوتے ہیں کہ چاہے ان میں سے جو مرضی بن جائے, سلیکٹ یہ کر لیں, لیکن کام وہی کرے گا جو فوج بتائے گی. ٹھیک ہے, یہ جو ہے جس کو کہتے ہیں پریٹورین گارڈز. ٹھیک ہے جی, یہ لوگ جا کے پریزیڈنٹ آفس کو اور پریزیڈینشل آفس کو بالکل ایک محصور کر دیتے ہیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے جی, سب سے پہلے ان دونوں آفیسز کا, ہاؤسز کا, اسٹیبلشمنٹس کا جو سیکیورٹی کا انچارج ہوتا ہے نا, ویسے تو سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے ان کے پاس, لیکن تمام اندر آنا جانا سارا جو اس کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ایم ایس ملٹری سیکرٹری کے پاس ہوتا ہے. یہ جو ان کا پرائیویٹ سیکرٹری جو ہوتا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. ادھر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. اگر ملٹری سیکرٹری کہے گا نہیں یہ بندہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. اس کے اوپر ایک اور لیئر ہوتی ہے بھائی, یہ تو انٹرنل سٹاف ہوتا ہے نا. آپ پتہ نہیں گئے کہ نہیں گئے پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس؟ سر میں دونوں جگہ بہت سی دفعہ گیا ہوں. اچھا, ابھی یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا, اور اس وقت صدر عارف الوی صاحب کے جو ایم ایس ہیں ان کے ساتھ میری ملاقاتیں بھی ہیں, اور ان کا میں جو ہے دیکھ چکا ہوں. لگتا ہے صدر وہ ہیں بڑے شہریار ہیں. نہیں اس پہ بھی آتے ہیں, شہریار پہ بھی آتے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ, شہریار پہ بھی آتے ہیں. میں بتاتا ہوں, پہلے اس کے باپ سے شروع کریں گے کیونکہ میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے سر. تو اس میں ایک اور لیئر جو آتی ہے نا, وہ آتی ہے سیدھی 111 بریگیڈ کی. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ فزیکلی کمپنی کمانڈر جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس اور کمپنی کمانڈر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتا ہے. 24 گھنٹے. ٹھیک ہے, وہ آرڈر جو ہے وہ ایم ایس سے بھی نہیں لیتا بھائی, وہ ایم ایس کو بھی ڈاک دے. آپ کو سمجھ آئی بات کی کہ اگر ایم ایس جس طرح وہ جاوید صاحب تھے جو کہ مور لائل دین دا کنگ تھے, اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ فائنلی کیا ہوا تھا, اس کو ایک میجر نے کہا بریگیڈیئر صاحب ذرا سائڈ پہ ہو جائیں آپ. ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر پستول نکال کے کھڑا ہوا تھا, آگے سے پوری کمپنی کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, تو کیسے ہوگا یہ کام؟ تو دیکھیں یہ بڑا اسٹرکچرڈ کھاتا ہے کہ جس سے فوج نے بالکل ان کے جو ہے نا وہ ٹینگوز جو ہے, کمپنی کمانڈر 111 بریگیڈ اپنے سی او سے آرڈر لیتا ہے سر. یہ وہ بریگیڈ کمانڈر سے, وہ ڈائریکٹ سی جی ایس سے نہیں, وہ ابھی چینج ہو گیا جناب. وہاں پہ پھر آگے ابھی یہ ڈرٹی ہیری ایلیمنٹس آ گئے نا. اچھا ہاں, ابھی سر آئی ایس آئی انٹرنل ونگ آ کے بیٹھ گئی ہے.